بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون امید کرتے ہیں کہ آن لائن تدریس میں آپ کو جو کام کروایا جا رہا ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے مکمل کر رہے ہوں گے۔ جماعت ہشتم مضمون اردو میں آج مضمون نویسی کا کام کرایا جائے گا۔ مضمون لکھنے سے پہلے مضمون نویسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ کچھ ضروری ہدایات ہیں، آئیے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خیالات، طرز بیاں، ترتیب اور صحت زباں کا مجموعہ مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ یعنی خیالات جس قدر بلند ہوں گے وہ مضمون اسی قدر حسین اور دلکش ہوگا۔ عمدہ خیالات کے ساتھ ساتھ مناسب طرز بیاں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے تو اس کو لکھنے کے لیے بہترین انداز تحریر بھی ضروری ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ربط، ترتیب اور تسلسل، یعنی ایک کے بعد دوسری ہیڈنگ ترتیب سے۔ ربط، ترتیب اور تسلسل کے بغیر لکھا جانے والا مضمون صرف لفظوں کا ایک ڈھیر ہوتا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اس لیے پڑھنے والا صحیح معنوں میں مستفید نہیں ہو سکتا۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ صحت زباں یعنی املا، گرامر، محاورہ کے لحاظ سے پوری طرح درست ہونی چاہیے، تب ہی ہم ایک بامقصد اور بامعنی مضمون لکھ سکیں گے۔ بچوں، مضمون کے حصے ہوتے ہیں، یعنی اجزائے مضمون میں آپ کے پاس 3 حصے ہیں، جن میں ہے تمہید، نفس مضمون اور مضمون کا اختتام۔ سب سے پہلے تمہید میں کام لکھا جاتا ہے۔ تمہید در حقیقت اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے جو چند سطروں میں ہم موضوع کا اشارہ دیتے ہیں اسی کا نام تمہید ہے۔ در حقیقت تمہید سے پڑھنے والے کی طبیعت آنے والے بیان کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ تمہید طویل نہیں ہونی چاہیے، یہ مختصر اور دلچسپ ہو، کیونکہ کسی بھی اچھے مضمون کا اندازہ تمہید سے ہی لگایا جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے نفس مضمون۔ یہ حصہ مضمون کا اصل، اہم اور مرکزی حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو انتہائی توجہ اور محنت سے لکھنا چاہیے۔ اس حصے میں تمام معلومات کا ذخیرہ لکھا جاتا ہے۔ نفس مضمون میں ایک ہی پیراگراف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حسب ضرورت پیرے ضروری ہیں۔ نمبر 3 پر ہے مضمون کا اختتام۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے، اسے ہم پورے مضمون کا حاصل نچوڑ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تمہید کی طرح مضمون کا اختتام بھی مختصر اور دلکش ہونا چاہیے۔ نفس مضمون میں جو کچھ لکھا گیا اس کا خلاصہ یا ما حاصل آخر میں مختصراً لکھا جائے تو مضمون کا اختتام مکمل ہو جاتا ہے۔ مضامین میں ہمارے پاس درسی مضمون نمبر 1 ہے، جس کا عنوان ہے ہمارے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں یہ تحریری کام ہے جسے آپ نے نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ بچوں مضمون آپ کو شوق قواعد اردو کے صفحہ نمبر 197 تا 199 پر ملے گا۔ بچوں آپ کو یہ مضمون شوق قواعد اردو کے صفحات 197 تا 99 پر ملے گا۔ مضمون ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں آپ کو اس مضمون کی کچھ سرخیاں یعنی ہیڈنگز لکھوائی گئی ہیں، آپ نے انہی ہیڈنگز میں کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ہیڈنگ کو آپ نے نہیں لکھنا۔ تقریباً 9 ہیڈنگز آپ کو دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے آغاز میں لکھنا ہے پیارے نبی پاک کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظی معنی ہیں تعریف کیا گیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ نمبر 1 آئے گی رسولوں کی ضرورت، یعنی قدرت خداوندی نے رسولوں کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگلی ہیڈنگ ہے خاتم النبیین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے ولادت باسعادت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کب تشریف لائے، اس کے بارے میں لکھا جائے گا۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اعلان نبوت، یعنی کتنی سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے تبلیغ دین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کس قسم کے حالات پیش آئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہجرت مدینہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کیوں کی۔ اگلی ہیڈنگ ہے وصال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حالات کیا تھے۔ اور آخری ہیڈنگ ہے تعلیمات نبوی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے جو احکام نازل فرمائے در حقیقت وہی ہماری اصل حیات ہے۔ بچوں سرخیاں آپ کو لکھوائی گئی ہیں، ایک بار پھر بتا دیں کہ آپ نے انہی سرخیوں میں کام لکھنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ہیڈنگ میں کام نہیں لکھنا۔ بچوں آپ کے پاس درسی مضمون نمبر 2 ہے جس کا عنوان ہے میرا وطن۔ یہ آپ کے پاس اگلا مضمون ہے۔ بچوں یہ مضمون بھی آپ کو شوق قواعد اردو میں ہی صفحہ نمبر 204 اور 205 پر ملے گا۔ مضمون میرا وطن یعنی پیارا پاکستان۔ مضمون کے آغاز میں آپ نے یہ شعر لکھنا ہے جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہم سر سے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ یہ مضمون کی تمہید یعنی آغاز ہے، آغاز میں آپ نے یہ شعر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو درس سرخیاں یعنی ہیڈنگز لکھوائی گئی ہیں، آپ نے انہی ہیڈنگز کا کام اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہوگا۔ پہلی ہیڈنگ ہے آپ کے پاس بانی پاکستان، یعنی پاکستان کے بانی اور محسن کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے وطن کے باسی، یعنی وطن کے رہنے والے کون
اور کہاں کہاں بستے ہیں اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے پاکستان کے حوالے سے، یعنی پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی کتنی فیصد آبادی دیہات یا زراعت سے منسلک ہے، اس کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے تعلیمی ادارے، یعنی وطن عزیز میں تعلیمی ادارے کون کون سے ہیں اس کے بارے میں لکھیں گے۔ اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اسلامی ملک۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے کیونکہ اس میں کلمہ گو بستے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے تاریخی مقامات۔ پاکستان میں کون کون سے تاریخی مقامات اور کہاں کہاں ہیں ان کا حوالہ دیا جائے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے دفاع پاکستان، یعنی ترقی کے راستے پر پاکستان کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں یا افواج کو جن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ اس سے کس طرح نبرد آزما ہوتے ہیں اس کا احوال لکھا جائے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے زبانیں۔ پاکستان میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں اس کا ذکر ہے۔ اور آخری ہیڈنگ ہے وطن عزیز، یعنی وطن عزیز کا شمار دنیا میں کون سے ممالک میں ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ بچوں ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ آپ نے انہی ہیڈنگز کا کام اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے، اس کے علاوہ باقی ہیڈنگز نہیں لکھنی۔ گھر کا کام آپ کے پاس ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی نوٹ بک میں دونوں مضامین کا کام مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ان مضامین کا مطالعہ اور دہرائی کرنی ہے۔ بچوں گزشتہ اسباق میں کروایا گیا تمام تحریری کام اپنی نوٹ بک میں مکمل کریں اور جلد از جلد جانچ یعنی چیکنگ کے لیے اسکول میں جمع کرائیں تاکہ آپ کا گزشتہ تمام کام چیک ہو سکے۔ شکریہ۔